مجلس فکر و عمل کا یہ پہلا پروگرام جو یکم رمضان المبارک 1443 ہجری مورخہ 12 اپریل 2022 عیسوی بروز جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان بسم اللہ کی فضیلت اور برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ کلمہ بسم اللہ متعارف ہوا۔ پھر جب قرآن کو کتابی شکل دی گئی تو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ یہ کلمہ نہیں لکھا گیا، کیونکہ جس سورہ میں انسان اپنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے تو یہ کلمہ استعمال نہیں ہو سکتا، جبکہ سورہ نمل کی آیت 30 کا یہ کلمہ جز ہے۔ تب میں نے جانا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ کا پڑھنا صرف قرآنی صورتوں کے ساتھ ہے یا اس کی ذاتی زندگی میں بھی کوئی عمل دخل ہے؟ فلسفہ قرآن ہے، ہر عمل کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے اور اس کی اجازت طلب کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے وقت اللہ کو کیسے یاد کریں اور کس طرح معلوم ہو کہ کام کو کرنے کی اجازت ملی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت 30 میں بتایا ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اللہ کو کیسے یاد کرے۔ بجائے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے نہایت مختصر الفاظ بسم اللہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کر دی کہ اس سے اللہ کو یاد بھی کر لیا اور اجازت بھی طلب کر لی اور اپنی خواہش کو اللہ کے بارگاہ میں پہنچا بھی دیا۔ عمل سے مراد ہر کام اچھا یا برا میں اللہ کو یاد کرو، یعنی بسم اللہ کہو۔ یہ حکمت کی بات ہے جو شدت پسند لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ الرحمن الرحیم یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء میں سے کوئی بھی 2 یا زیادہ صفت کو بسم اللہ کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، جبکہ بسم اللہ کی حیثیت اپنی جگہ منفرد ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ بسم اللہ میں لفظ شروع نہیں، اگر ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا: الشروع فی بسم اللہ۔ پھر شروع کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بے کا مطلب ہے برائے وغیرہ، سم کا مطلب ہے نام یا ذات، اور اللہ تو واحد ہے۔ کیا زندگی کا کوئی عمل ایسا ہے جو بغیر اللہ کی اجازت کے انجام پاتا ہو؟ پھر بغیر اس کا نام لیے جو عمل کیا جائے وہ تو جائز ہی نہیں ہو سکتا، یعنی حرام ہوگا۔ اب جب حرام عمل کی ہر طرف بھرمار ہے تو پھر فلاح فلاح کا شور ہوگا کیوں؟ بچنا ہے تو اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ دو، خود ہی سب کچھ درست ہو جائے گا۔ جس طرح جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو، اسی طرح کھانا کھانے، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے، ملاقات کرنے، روزی پر جانے اور ہر عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دو۔ پھر دیکھو کس قدر تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور کتنا ثواب دن بھر ملتا رہتا ہے۔ بسم اللہ کی ہر حرف پر ایک ثواب ہے، یعنی 7 حروف 7 ثواب، جو صرف تلاوت قرآن پر ملتا ہے، جبکہ زندگی میں اسے شامل کرنے پر ہر حرف پر 700 ثواب ملتے ہیں، اور اس طرح 4900 ثواب ایک بار بسم اللہ کہنے پر مل جاتا ہے۔ تو روزانہ کا تخمینہ خود لگا سکتے ہو۔